محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ دعا تو معجزوں کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی دے اتنی لذت اپنی سجدوں میں۔ اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں۔ صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں، کسی کی تکلیف اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ امیدیں انسانوں سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو۔ اے ابن آدم، تم بھی کمال کرتے ہو۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ بڑے بننے سے پہلے چھوٹے بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کام کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹ ضرور ہوگا، اور یہی زندگی ہے۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گفتگو اس کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، لیکن آخرت میں سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔
اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو، تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غم و غصہ رکھتے ہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا ہی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمنوں کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، یہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ اللہ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ آپ سے جلنے والے آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائے گاہ نہیں گئی، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا ہوا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے
اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ جاہل ہے جبکہ اسے خود یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہے۔ جب تم دعا یقین کے ساتھ کرتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ رشتہ جب ٹوٹنے پر آ جائے تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن بعض پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں لیکن رویوں میں فرق ہے۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی کو نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور دل بھی اتنا ہی صاف رکھتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر وار کر جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتا ہے، ہر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنے کردار کا جائزہ لیا کریں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے،
اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوسی دکھ اور تکلیف میں ہو۔ تنہا رہنے والے اور تنہا جینے والے انسان ہر طرح کے حالاتوں کا سامنا کرنے کا اہل ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہے تو تم اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھولی جا سکتی۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ آپ کی زندگی میں مشکلاتیں آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھ جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔